الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا، اور دوبارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویحوں کی توفیق دی۔ اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ سلسلہ چلا تھا کہ تراویح کے بعد ہم تھوڑی دیر کچھ بات کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ذکر کی ایک مجلس ہوتی تھی اور پھر دعا ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے یہ 3 سیگمنٹس میں ہوگا۔ ایک تو اس میں کچھ انشاءاللہ بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ ذکر اور پھر دعا۔ تو اس دفعہ بیسیکلی جن اسپیکٹس پہ بات کرنے کا ارادہ تھا وہ سیرت مبارکہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے کچھ اسپیکٹس۔ اب سیرت ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پر علماء نے بہت زیادہ کام کیا، اور اس چھوٹے سے وقت میں اس کو کور کرنا یہ امپاسبل ہے۔ اور ہم نے ویسے سیرت کو جو پڑھا، کبھی تاریخی اسپیکٹ سے پڑھا، کبھی ایز اے سبجیکٹ پڑھا، لیکن ہماری اس ٹاک میں بیسیکلی سیرت سے مبارکہ سے کچھ خاص جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کے بارے میں بات کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی انڈیویجول لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ بلڈ کر سکیں۔ کیونکہ سیرت سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف آپ نے ناولز پڑھے، ہیری پوٹر پڑھا، اس کے علاوہ لارڈ آف دا رنگز، اور کتنے ناولز ایسے ہوئے جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ کتنی اچھی سٹوری تھی۔ تو اصل میں سیرت ایک اتنی خوبصورت ایک لائف ہے کہ اس سے اتنے اسپیکٹس نکلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس میں سے اپنے لیے سبق لے سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ڈیولپ ہونے میں سیرت کا بڑا رول ہے۔ یہ رول ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا نالج بڑھتا رہتا ہے اس سے آپ کا تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں آپ کا نالج ہی نہیں ہوتا اس سے تعلق ہی نہیں ڈیولپ ہوتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں جتنا زیادہ ہمیں پتا ہوگا، جتنا زیادہ ہمیں ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمارے دین میں ترقی ہوگی۔ تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جانے کے جتنے رستے ہیں اللہ نے تمام رستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک رستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ یعنی کہ وہ فٹ سٹیپس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں۔ تو اس لیے سیرت کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان اسپیکٹ سے پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سیرت ہے اس میں اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں راز رکھے ہیں کہ ہر سننے والا اپنے حساب سے اس کو پرسیو کر سکتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا لرننگ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ایک سیریز کی فارم میں، کہ جس میں بیسیکلی اصلاحی پہلو ہو، اور اصل میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہماری اپنی ایک جو روحانی، ایک اسپرچول، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ۔ جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کنتم تحبون اللہ، اب دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہو، آپ نے مسلمانوں والے نام رکھے ہوئے ہیں اور آپ خود کو مسلمان کہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دیٹ یو لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں نا تو اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کی محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اچھا جی ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بیسیکلی یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فتبعونی، کہ اللہ کے نبی کا اتباع کرو۔ فتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دیکھو ایک چیز یہ کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ایک یہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ وہ لطیفہ ہے نا، ایک شخص کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں پرائم منسٹر کو جانتا ہوں، دوسرا بندہ کہتا ہے اچھا تم پرائم منسٹر کو جانتے ہو، اس کا مطلب تمہاری بڑی اپروچ ہے۔
وہ کہتا ہے ہاں میں پرائم منسٹر کو جانتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا. تو اسی طرح سے تو ایک ہوتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے محبت کرتے ہو، ایک یہ کہ پرائم منسٹر آپ سے محبت کرتا ہے. تو یہ دو باتوں میں فرق ہے. تو اسی طرح یہ تو خیر ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، ایک یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں. تو اس لیے یہ جو اتباع ہے، اتباع سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فٹ سٹیپس ہیں، تو یہ اتنے قیمتی ہیں. اچھا یہ جو اتباع ہے نا، اس کے بارے میں اسکالرز نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے ایک بگی ہوتی ہے نا، بگی چل رہی ہوتی ہے. اب بگی میں کیا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے گھوڑے ہوتے ہیں. بگی صرف تبھی سے ہی چل سکتی ہے کہ جب اگلا گھوڑا جہاں پہ اپنے پیر رکھے، پچھلا گھوڑا بھی ادھر ہی اپنے پیر رکھے، یعنی کہ ان کے فٹ سٹیپس ایک ہی جگہ پہ ہیں. اگر اس میں سنکرونائزیشن نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر پچھلا گھوڑا جو ہے وہ کچھ آگے رکھ دے یا کچھ پیچھے رکھ دے، تو اس سے کبھی بھی وہ بگی جو ہے وہ اسموتھلی نہیں چل سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس کو اتباع کہتے ہیں کہ جہاں پہ فٹ سٹیپس ہیں وہیں پہ آپ نے رکھنا ہے. جیسا میرے نبی نے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. جب تک یہ ایک اٹیچمنٹ نہیں نہ ہوگی، تب تک کچھ ہمیں فیل ہی نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں کہ ہمارے اندر نا ایک بڑی لیکنگ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم سب سے پوچھیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تو آپ سب بتا دیں گے جی ہمارے نبی. ایک ہوتا ہے ہمارے نبی، ایک ہوتا ہے میرے نبی. اس بات میں بھی فرق ہے، ایک ڈفرنس ہے. جب آپ کی پرسنل کنیکٹیوٹی کسی سے ڈیولپ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کا تعلق بنتا ہے، پھر ایک وہ جو محبت کا لیول ہے نا وہ الٹیمیٹ تک پہنچتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ ایک پرسنل لیول کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو محبت وہاں ڈیولپ ہوتی ہے جہاں پرسنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، تو آپ ایک طرح سے مطلب ایک سائیکولوجیکل ایک سینس ہے اس ورڈ میں، کہ وہ جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف لو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا اف یو سے کہ میرے نبی ہیں، تو پھر آپ کو ہر ادا وہ آپ کو خود کو فیل ہوگی. اس کی مثال ایسے ہے کہ ماں باپ ہے نا، اگر کوئی ایسے ماں باپ ہیں جن کے 10 بچے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ. ہمارے ماں باپ کا مطلب یہ کہ ہمارے ماں باپ سے وہ جو ایک ریسپانسبلٹی ہے نا، ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. اچھا ایک یہ کہ میرے ماں باپ، ایک شخص ہے جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے ماں باپ. جب وہ یہ کہتا ہے نا، تو اصل میں وہ ساری رسپانسبلٹی بھی اون کرتا ہے. تو یہ ایک بیریئر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے نبی، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری ان ٹاک سے جو مقصد ہے وہ ایک انڈیویجول لیول کی جو محبت ہے، ایک انڈیویجول لیول کی کنیکٹیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ڈیولپ کرنا. اس لیے ہسٹری میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور مورخین نے بہت ساری ایسی سیرت کی بکس ہیں کہ جب وہ سیرت کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو بنانے کا مقصد جو تھا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا. اسی لیے کچھ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو فرمایا آدم جب مٹی اور گارے کی شکل میں تھے، مجھے نبوت اسی وقت مل گئی، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو اس لیے یہ جو پوری دنیا کا سٹیج ہے نا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا گیا. تو اس لیے آپ ہسٹری میں کہیں سے بھی سٹارٹ لیں گے تو وہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس لیے مورخین نے اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. خیر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسپیسیفکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک سلیکٹو جو واقعات ہوں گے ان کو. آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے معجزات ایسے ہوئے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئے. ان کا ذکر بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا، بہت ساری جگہوں پہ پڑھا. اچھا یہ جو معجزات تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جیسچر دینا چاہتے تھے کہ یہ جو شخصیت آئی ہیں نا، ان کے آگے دنیا کے اور دنیا کے سارے نظام، سب کچھ
ان کے آگے ختم۔ اور یہی چیز جب آپ دیکھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، تو اسپیسیفکلی اگر آپ چائلڈہڈ کی بات کریں نا، تو ایک ایسی ایسے اسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کو ہم بڑے آرام سے اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کسی کا بھی کوئی لاس ہوتا ہے نا، یا کسی کا کوئی فوت ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو بڑا بے چین، بہت اضطراب میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ امیجن کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی محرومی ہے وہ ہے کہ والد کا سایہ ہی نہیں۔ اب باپ ایک ایسا شیلٹر ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی اس دور میں اگر آپ دیکھیں عرب ہسٹری میں قبائلی سسٹم تھا، تو باپ تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک ایسا شیلٹر ہوتا ہے، ایک ایسی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو باپ کا سایہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم کمپلین کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہماری لسٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی چیز ہماری سوچ کے ہمارے پلان کے خلاف ہو نا، ہم فوراً اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ جبکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو ایک آپ رینڈملی آپ اس کو امیجن کریں کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور ان کے والد کا سایہ ہی سر پہ نہیں ہے، وہ یتیم ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یتیمی بھی ایک سٹگما کی حیثیت رکھتا ہے کہ جی والد صاحب سر پہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو والدہ صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ اور روایات میں جو اس کا واقعہ ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ابوا کا مقام جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارکہ جن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو انتقال ہوا تھا، وہ مدینہ سے بہت دور ہے۔ آج تو آپ کو پتہ، ہم لوگ تو شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں سنبھالنے والے ہیں۔ اکثر لوگ ہیں جن کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور کچھ ہیں جن کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ لیکن جن کی گئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاس ہے کہ جو فل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جن کی نہیں بھی گئی نا، اگر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کریں تو وہ ان کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے گا کہ یہ لاس کبھی فل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح والد کا لاس ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دو رشتے ہیں جو کہ دنیا میں انسان کے سب سے زیادہ سنسیئر، سب سے زیادہ قریبی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لے لیتے ہیں، اور لیتے بھی کس سے ہیں؟ چھوٹے بچوں سے۔ اب ہماری جیسے عزیزوں میں دو انتقال ہوئے، پھر اس طرح آپ نے بھی دیکھا کہ کورونا میں بہت سارے لوگ چلے گئے، اور بہت بہت سارے جوان چلے گئے۔ اب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو آپ ذرا اس سینیریو کو، جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں نا کہ دیکھو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوانی میں چلے گئے، تو دل میں نا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ امیجن کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے والد صاحب کی تو شخصیت دیکھی نہیں، اور پھر والدہ صاحبہ جو کہ ون اینڈ اونلی سہارا، وہ چلی جاتی ہیں۔ اور وہ جاتی بھی اس انداز میں ہے کہ مدینہ سے کتنا دور وہ مقام تھا، اور صرف ساتھ کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک خادمہ تھی، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، ایک بچہ ہے گھنٹوں روتا ہے۔ آج ہم گھروں میں اپنے دیکھیں نا، چھوٹے بچے اگر تھوڑی دیر کے لیے روئیں تو ماں باپ کو چین نہیں آتا جب تک وہ چپ نہ کر دیں۔ تو وہ کیا ایک صورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، اور کالے پہاڑ ہیں، آج بھی وہاں پہ چلے جائیں نا تو جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ تو ایسی جگہ کہ وہاں پہ اب وداؤٹ کوئی تیاری، کسی سہارے کے اس دور میں بھی لوگ نہیں جاتے۔ اور اس وقت اس مقام پہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور اس وقت ماں چلی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ کئی گھنٹوں روتے رہے۔ ایک بچہ ہے جو کہ اتنا چھوٹا ہے، وہ کن کن پروسیس سے گزر رہا ہے، اور اسٹل ہم کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہمیں کوئی محرومی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا بلیم ہمارا ایمان پہ جاتا ہے۔ اللہ میرے لیے یہ نہیں کر سکتے تھے، میں نے تو اتنا کیا، اللہ میرے لیے یہ نہیں کر سکتے تھے، میں نے اتنی دعائیں مانگی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے بزنس لاس ہو گیا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ ہم یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو دادا جو کہ اس وقت کے ایک سردار تھے، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب ینگ ایج میں 6-7 سال کا بچہ ہے، اور نہ اس کے والد صاحب سر پہ ہے،
نہ والدہ سر پہ، اور نہ ہی وہ دادا، دادا کی بھی ایک شفقت ہوتی ہے، تو وہ بھی سر پہ نہیں ہے۔ وہ کن کنڈیشنز میں ادھر سروائیو کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا فیل کرنے کی کوشش کریں تو یقین کریں کہ ہماری زندگیاں تو اتنی لگزیریس ہیں اور اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، اور اسٹل ہم کمپلینٹس کرتے ہیں۔ تو وہ کیا بچپنا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور اسٹل اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ آپ یقین کریں کہ جب کبھی یہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا سننے کا موقع ملتا ہے نا، اس کے بعد نا اسپیشلی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا کہ کہتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ جب یہ سنتے ہیں نا یہ واقعہ سیرت کا، تو ترس آتا ہے، ترس آتا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی فیز کو قرآن میں بھی یاد کرواتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ علم یہ چیز کا یتیمن فآوا، کہ جب آپ یتیم تھے تو آپ کی مدد کی۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ فیز تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کی، اور یہی وجہ ہے کہ یتیموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، شدید محبت کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ہم فیل کریں کہ وہ کیا کیا ایسے ایموشنل، ہم نے نا یونیورسٹی میں ایک پروگرام کروایا کہ جس میں چائلڈہڈ ٹراماز پہ تھا۔ بہت سارے بچے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے یہ فلاں چائلڈہڈ ٹراما ہے، فلاں چائلڈہڈ ٹراما ہے۔ ہر ایک کے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کسی طرح سے کسی کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسا برا معاملہ ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اور عجیب بات یہ کہ میں نے بہت سارے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ کوئی ایتھیسٹ ہو گئے تھے، کوئی اور دین سے ذرا پھر گئے تھے، اور اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ اچھا، ان کی لائف کو جب بڑا قریب سے دیکھا نا، تو کہیں نہ کہیں ان کے بچپن میں نا اس طرح کے ٹراما ضرور ملے، کہ جس کی وجہ سے نا وہ سوسائٹی پہ ان کا اینگر ریفلیکٹ ہوا، اور وہ سوسائٹی کے لیے بہت برا کردار ادا کرنے لگ جاتا۔ پھر اسی طرح اکثر لوگ جو ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی کچھ اس طرح کے بچے ملے، ڈرگز میں تھے۔ اچھا، جب ان سے ریزن پوچھی تو کوئی نہ کوئی پیچھے چائلڈہڈ ٹراما تھا۔ تو اس لیے ہم کیوں اپنی لائف میں جو کہ ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، کیوں ہم ان کو ایکسکیوز بنا کر ان کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف۔ اگر یہی ریزن ہوتی تو اللہ کے نبی تو وہ تھے کہ جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا، تو وہ ان فیزز سے کیوں گزرتے؟ تو اگر ہم اپنے کسی بھی چائلڈہڈ ٹراما کو، اچھا اس میں اسپیسیفکلی بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے حفظ کرنے جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر کہیں پہ کوئی قاری صاحب ایسے ہیں کہ جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ بچوں کو اگر مارتے ہیں تو کئی بچے اس سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قرآ کو بھی ہدایت دے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے بھی بہت سارے بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، جو بچپن میں ہونا تھا ہو گیا، لیکن کیا ہم اپنے چائلڈہڈ کی اس طرح کی چیزوں کو، اور جو ہماری لائف میں کوئی اگر ایسے برے ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے ایکسکیوز رکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اس لیے اب ہم نے بھی یہ برا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور اگر یہ برے حالات آنا، اگر یہ جو سفرنگ ہے، اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آتی، تو وہ گزرے ہیں، تو ہم اور آپ کس چیز کی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔